السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عسکر حیات۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے ایک ڈرامائی موڑ اختیار کر چکی ہے، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے باقاعدہ طور پر عمران خان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ہے اور زرداری صاحب کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم کا امیدوار بھی اب ان کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اپنا امیدوار وزڈرا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود کے پلڑے میں کتنا وزن ہے، وہ کس قدر کارآمد ثابت ہو سکیں گے پی ڈی ایم کے لیے، اور کیا پی ڈی ایم ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرے گی؟ کیونکہ ایک چیز اس میں آ رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ کے لیے کسی کو وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود صاحب بنانا چاہ رہے ہیں۔ 3 ماہ کے اندر وہ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئیں گے اور خود وزیر اعظم آزاد کشمیر بننا چاہتے ہیں، یہ ایک ان کی خواہش ہے۔ اس حوالے سے آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں۔ اب کیا ان کی یہ خواہش پوری ہوگی؟ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، کون سا ایسا کارڈ ہے جس کو وہ کھیلے گی؟ اور اجلاس جو وزیر اعظم کے انتخاب کا تھا وہ تو ملتوی ہوا، لیکن 18 اپریل کو یہ اجلاس ہے، تو کس کا پلڑا بھاری ہے، کیا صورتحال چل رہی ہے، اس پر ہم تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، چودھری رشید کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اگرچہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی جانب سے چودھری اخلاق کا نام بھی دیا گیا، لیکن وہ مہنگائی تھی، ایسی مہنگائی تھی، ایک چھوٹا سا کلپ بھی کوشش کریں گے آپ کو سنائیں، لیکن ایسی مہنگائی تھی کہ جو مہنگائی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، شدید تنقید کی زد میں آئی، اور یہ بات سامنے آئی کہ کیا یہی امیدوار ایک ملا ہے پی ڈی ایم کو پورے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا، اس کے بعد اس کو چودھری اخلاق کا نام جو ہے وہ وڈرا کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر آج ہوا یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب گزشتہ 2-3 روز سے ڈبل گیم کر رہے تھے۔ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی امیدوار فائنل نہیں ہونے دے رہے تھے، اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور یہ اس کی اطلاعات عمران خان تک تھیں جب جو سردار تنویر الیاس جو تحریک انصاف کے صدر ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، 1.5 گھنٹہ طویل ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ تمام سیاسی صورتحال پر آزاد کشمیر کی جائزہ لیا گیا۔ اس میں جو نام فائنل کیا گیا وہ دیوان علی چغتائی کا نام تھا، لیکن بیرسٹر سلطان محمود نے عمران خان کی جانب سے دیوان علی چغتائی کا جو نام تھا اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے چودھری رشید کا جو ہے وہ نام دیا، جس پر مذاکرات ہوئے، آپس میں بیٹھ کے بات ہوئی، تو سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری دونوں اس بات پہ متفق ہوئے کہ یہ امیدوار ہوں گے، لیکن کیونکہ بیک وقت اپوزیشن کے ساتھ بھی، پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی بات چیت چل رہی تھی، تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے پی ڈی ایم کے ساتھ معاملات کیے، بات چیت کی، اور وہاں پر ایک آپشن زرداری صاحب نے جو ان کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ 3 ماہ کے لیے آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں، اور 3 ماہ کے بعد آپ پی ڈی ایم کی طرف سے الیکشن لڑ کے واپس وزیر اعظم کی کرسی پر آ کر آپ بیٹھیں گے۔ تو بیرسٹر سلطان محمود نے باقاعدہ سے رائے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فارورڈ بلاک ہے، 6 ممبران کا دعویٰ کر رہے ہیں فارورڈ بلاک کا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کونسل کے انتخابات ہوئے، کشمیر کونسل میں حکمران جماعت جو تھی پی ٹی آئی، اس کو سردار عتیق احمد خان صاحب کو ملا کر 32 ان کی اکثریت تھی، 32 ممبران کی حمایت حاصل تھی، 27 ووٹ پڑے، جن میں سے 2 مسترد ہوئے، اور 3 ووٹوں کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 1 ووٹ ان میں سے سردار عتیق صاحب کا ہے، 2 ووٹوں پہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب بنیادی طور پہ اگر غلط ووٹوں کو بھی شامل کر لیا جائے، اگر غلط ووٹوں کو بھی ایڈ کر لیا جائے، تو بھی 5 ووٹ جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ تحریک انصاف سے مائنس ہوئے تھے کشمیر کونسل کے الیکشن سے، جن میں سے 2 مسترد بھی ہوئے تھے۔ چلے اگر ہم ان کا پلڑا بھی بیرسٹر سلطان میں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی مائنس کرتے ہیں کہ سردار عتیق صاحب کا ووٹ بھی نہیں تھا، تو 5 جو ہے میکسیمم جو فارورڈ بلاک ہے جس کی حمایت حاصل ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو، وہ 5 ووٹ ہیں، اور میکسیمم جو حمایت حاصل ہے وہ 5 ووٹ ہیں۔ اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو کہ اس پارٹی کے صدر رہے ہیں، تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر رہے ہیں،
32 کے ساتھ 32 میں سے ان کے ساتھ چلنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں، صرف 5 لوگوں کا یہ فارورڈ بلاک ہے، اور یہ 5 لوگ جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ معاملات کر کے 20 نشستیں ان کی ہیں، 5 ان کی ہیں، ابھی بھی 2 ارکان کی حمایت درکار ہے، جو ضرورت ہے ابھی پی ڈی ایم کو، ابھی بھی 2 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ تمام تر دعووں کے باوجود، تمام تر واقعات کے باوجود جو ہے 6 کا دعویٰ کر رہے ہیں بیرسٹر سلطان صاحب، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 5 ارکان کی انہیں حمایت حاصل ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ کے لیے چودھری رشید صاحب بنیں گے، پھر بیرسٹر صاحب الیکشن لڑ کے آئیں گے، پھر بیرسٹر صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو ماضی میں کیا ہوا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو کر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کیونکہ یہی تنازع ان کا چلا کہ وہی آل ان آل ہیں، وہی ہوں گے، تو انہوں نے پبلک مسلم لیگ، پیپلز مسلم لیگ بنائی۔ پھر 2008 میں پیپلز پارٹی کی پاکستان میں حکومت آئی، زرداری صاحب نے ان کو پھر دانہ ڈالا۔ بیرسٹر صاحب جناب تمام تر معاملات کے باوجود، تمام تر اپنی کیمپین کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی پبلک مسلم لیگ ضم کر لی پیپلز پارٹی میں، اور یہ طے ہوا کہ 2.5 سال چودھری مجید صاحب اور 2.5 سال بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن زرداری صاحب اس وعدے سے مکر گئے، آگے چل کے زرداری صاحب اس وعدے سے مکر گئے، پھر بیرسٹر صاحب علیحدہ ہوئے، انہوں نے پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے راہ جدا کی، اختلاف کیا، اور پھر یہ اختلاف کرتے کرتے بعد میں تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ تحریک انصاف میں سردار تنویر الیاس کی شمولیت سے قبل الیکشن سے 6 ماہ قبل صرف بیرسٹر سلطان محمود جو آزاد جو تجزیہ کار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 5 نشستیں حاصل کر سکے گی پی ٹی آئی، جس کے بعد تنویر الیاس شامل ہوئے، انہوں نے لوگوں کو شامل کیا، بہت سارے لوگ تھے جن کو تحریک انصاف میں شامل کیا گیا، جس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ 31 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب یہ بیرسٹر سلطان محمود ہیں جو ایک مقام سے 2 مرتبہ ان کو دھوکہ ہو چکا ہے، پھر ماشاءاللہ سے وہ وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور ہاں، عمران خان نے بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیں سیاست نہیں آتی، لیکن انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو پارٹی کا صدر برقرار نہیں رکھا۔ آج ان کا فیصلہ درست لگتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو وہ پوری پارٹی کو لے کر پیپلز پارٹی میں یا پی ڈی ایم میں ضم ہو جاتے۔ آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کا کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے اجلاس جو ہے 18 اپریل تک ملتوی ہو گیا ہے، اور 18 اپریل کو یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ حکومت کون بنائے گا۔ تحریک انصاف اس وقت مشکل میں ضرور ہے، کیونکہ 5 سے 6 ارکان جو ہے وہ ان سے ارادہ ہو کر ایک فارورڈ بلاک بنا ہے، لیکن ایک نام جو ہے وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان 18 تاریخ کو ہی دیں گے، جس پہ اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں سردار تنویر الیاس، وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سردار عتیق صاحب کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ مل کے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ سردار خالد ابراہیم صاحب کے فرزند جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مزید ڈسٹیبلٹی ہوگی، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، جو فارورڈ بلاک کے ارکان ہیں ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں صورتحال کیا سچویشن کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ فی الحال کانٹے دار مقابلہ جو ہے، جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ لگ رہا ہے۔